اردو میں۔ واٹر للی پانڈ، سمفنی ان گرین۔ یہ پینٹنگ ایک پرسکون باغ کا منظر پیش کر رہی ہے جس میں سورج گہرے چھائے بادلوں سے اپنی روشنی پیچز کی صورت میں بکھیر رہا ہے، جس سے ٹونز اور ٹیکسچر کا بہت ڈیلیکیٹ پلے نظر آ رہا ہے۔ یہ مونے کی شہر سے دور اپنی رہائش گاہ کے مشہور باغ للی پونڈ کا منظر ہے، جو فرانس کے نارتھ ویسٹ گیورنی میں واقع ہے۔ مونے اپنے اس وسیع گارڈن کو اپنا سب سے خوبصورت ماسٹر پیس کہتا ہے، اور اس کی زندگی کے بہت سے حصے سے لے کر آخری حصے تک اس کا کام اسی سے منسلک رہا۔ مونے، جو امپریشنسٹ تحریک کا اہم ترین آرٹسٹ اور فرینچ آرٹسٹ گروپ کا بانی تھا، نے اپنی فیلنگز اور اپنے آؤٹ ڈور پینٹنگز کے تجربات کو ایک خاص امپریشن کے ساتھ ریکارڈ اور کمیونیکیٹ کرنا چاہا۔ اپنی تمام زندگی وہ لائٹ اور اس کے افیکٹ اور ایٹماسفیئر سے متاثر رہا۔ واٹر گارڈن کو پینٹ کرنے کے لیے مونے نے پرفیکٹ سبجیکٹ کا انتخاب کیا، جس میں وہ لائٹ کو بہت بہتر طریقے سے آبزرو کر سکتا تھا۔ وہ اس کو دن کے مختلف حصوں میں مختلف لائٹ میں پینٹ کرتا۔ اس کا اسٹوڈیو بھی یہی تھا جو اس نے 1914 میں بنایا تھا۔ واٹر للی پونڈ میں ہم چھوٹے بے ترتیب برش سٹروکس اور پینٹ کے ڈیبز دیکھ رہے ہیں، جو نہ صرف پانی کی سطح پر بکھرے پھول دکھا رہی ہے بلکہ ایک ہارمونیس کلر کا پیٹرن بھی بنا رہی ہے۔ مونے عموماً پینٹ کو نائف سے تھک سٹروکس کی شکل میں لگا دیتا، جس سے وہ اپنی شیپ بناتے اور ایسا ٹیکسچر بناتے کہ وہ فولیج کا تاثر دیتا، اور پھر وہ پینٹ کی مختلف تہوں پر، جو بھی گیلی ہی ہوتی، مزید کام کرتا رہتا اور پینٹ لگاتا رہتا، یہاں تک کہ وہ ایک تھک کرسٹ کی شکل اختیار کر جاتے۔ آئل پینٹ کی میٹل ٹیوب انوینشن نے آرٹسٹوں کی پریکٹس میں ایک اہم امپیکٹ ڈالا، اور مونے کو ریڈی مکس کلر سے آؤٹ ڈور پینٹ کرنے میں بہت مدد ملی۔ مونے نے گیورنی میں 2 مختلف گارڈن کریٹ کیے، ایک فلاور گارڈن اور دوسرا جیپنیز انفلوئنس واٹر گارڈن، جن کو وہ تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصے تک اسٹڈی اور پینٹ کرتا رہا۔ واٹر للی پونڈ جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، مونے کی انہی سیریز پینٹنگ میں سے ایک ہے، جس میں باہر بیٹھ کر وہ ایک ہی سبجیکٹ کو کئی بار پینٹ کرتا رہتا اور دن کے مختلف حصوں میں روشنی کی بدلتی ہوئی کنڈیشنز کو کیپچر کرتا۔ اس کی زندگی کے آخری سالوں میں للی پونڈ اس کے موضوع کا ڈومیننٹ موٹیو بن گئی، اور اس نے 1900 میں اس سیریز کے 10 مختلف ویو کو ایگزیبٹ کیا۔ یہ پینٹنگ نہ صرف مونے کے بہت سٹرونگ امپریشنسٹ نظریے کے حامی ہونے کو بھرپور طریقے سے پیش کرتی ہے، بلکہ اس کا نیچر کے ساتھ جڑے ہونے اور اپنے گارڈن سے بے پناہ لگاؤ کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ مونے نے درختوں سے چھن کر آتی سورج کی روشنی کو پینٹ کرنے کے لیے بلو اور لائٹ گرین کے تیزی سے سٹروک لگائے۔ جب وہ خشک ہو گئے تو اس نے ڈارک گرین اور بلو کے سٹروکس خشک برش سے لگائے۔ ان ڈارکر ٹونز نے درختوں میں والیوم ایڈ کر دیا اور برش سٹروکس پتوں کے گچھے لگنے لگے، اور پھر اس نے ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے لائٹ بلو اور گرین کا استعمال کیا۔ اس پینٹنگ میں نظر آتا ہوا برج مونے کی پینٹنگ کو ویژولی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، جس میں اس کا سافٹ موو کلر اسے نیچے للی پونڈ
اور پتوں کے رنگوں کے ساتھ بہت خوبصورتی سے ہارمونائز کرتا ہے۔ برج کا سادہ اسٹرکچر ہمیں 19ویں صدی کے جاپانی آرٹسٹ ہیروشی جی کے پرنٹس اور اس وقت کے مزید اورینٹل ریفرنس جس میں پلانٹنگ اور واٹر گارڈن ہوتے تھے ظاہر کرتا ہے۔ گیورنی میں موجود گھر میں بہت سے جاپانی پرنٹس بھی آویزاں تھے جو کہ مونے کے لیے ایک انسپریشن کا باعث تھے۔ مونے جاپنیز کی نیچر کے ساتھ ریسپیکٹ سے بہت متاثر تھا۔ مونے کا پونڈ کی سطح پر سن لائٹ کا تاثر آلموسٹ ایک ایبسٹریکٹ افیکٹ کریٹ کر رہا ہے۔ لیلی کو چھوٹے ہاریزونٹل اسٹروک لگا کر بلو گرین ٹون میں پینٹ کیا گیا ہے اور یہ برش اسٹروکس چھوٹے اور اپنا رنگ تبدیل کرتے ہوئے موو اور پرپل ہو جاتے ہیں جیسے جیسے آپ کی آنکھ تالاب کے آخری حصے میں جاتی ہے۔ یوں اس میں ہم ایک ایریل پرسپیکٹو کا بھی تاثر دیکھتے ہیں اور پانی میں درختوں کا ریفلیکشن، فریم کے اوپری حصے میں بائیں جانب ویلو ٹری کا ورٹیکل سٹروکس اس پینٹنگ میں بہت خوبصورت تاثر دے رہے ہیں۔ تھک وائٹ پینٹ کے ڈیبس، پنک کے سپلیشز اور ڈیپ ریڈ کے سٹروکس کے ساتھ لیلی کو پینٹ کیا گیا ہے۔ مونے نے ان کی ڈیلیکیسی کو کیپچر کیا ہے۔ اس میں ان کی پیٹلز اس کے اگلے کاموں میں نظر آنے والی لیلی سے زیادہ ڈیفائنڈ ہیں، جیسے کہ 1916 میں اور اس کے بعد میں پینٹ کی جانے والی ایک بڑی پینٹنگ واٹر لیلیز میں پینٹ کیے جانے والے پھول پینٹنگ میں رچ کلر پیٹرن کے ساتھ ڈیکوریٹو کوالٹی بھی رکھتے ہیں مگر ساتھ ہی مرج ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ویلو ٹری کی لمبی شاخیں جو پونڈ کی سطح پر جھکی ہوئی ہیں کو سٹروکس دے کر اور ورٹیکل برش سٹروکس کے ساتھ پینٹ کیا گیا ہے جس میں شیڈوز کو گرین اور بلو کی تھک لیئرز لگا کر لش فولیج کا تاثر دیا گیا ہے۔ آج یہ خوبصورت پینٹنگ میوزیم ڈی اورسے پیرس میں موجود ہے۔